بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ مشرکین کے اعتراضات اور خواہشوں کے مقابل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ مخزومی کی طرف رخ کر کے فرمایا، نمبر 1، کھانا کھانے کے سلسلے میں تم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ صلاح اور اختیار خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ جس طرح چاہے حکومت کرے، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ وہ بعض کو فقیر، بعض کو غنی، بعض کو عزیز اور محترم، بعض کو ذلیل و خوار، بعض کو صحیح و سالم اور بعض کو بیمار کرتا ہے۔ البتہ یہ تمام چیزیں انسان کی صلاحیت کی بنا پر ہیں۔ اس صورت میں کوئی شخص خدا پر اعتراض کا حق نہیں رکھتا، اور اگر کوئی شخص خدا پر اعتراض کرے تو وہ کافر ہے، کیونکہ خداوند عالم ہی تمام عالم کا صاحب اختیار ہے۔ وہی تمام چیزوں کی صلاح اور بھلائی کو بہتر جانتا ہے۔ جو انسان کے لیے خیر ہوتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، اور سبھی کو اس کے حکم کے سامنے تسلیم رہنا چاہیے۔ جس شخص نے خدا کے حکم کی اطاعت کی وہ مومن ہے، اور جس نے اس کے حکم کی مخالفت کی وہ گناہ گار ہے، اور اس کے لیے سخت سزائیں معین ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی درج ذیل آیت کی تلاوت فرمائی، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں، مگر میری طرف وحی آتی ہے، اور تمہارا خدا ایک اکیلا ہے۔ جیسا کہ ہر انسان کو ایک خاص چیز سے مخصوص کیا ہے، جس طرح تمہیں فقیر، غنی، صحت مند، خوبصورت اور شریف وغیرہ کے بارے میں اعتراض کا حق نہیں ہے، اور اس کا فرما بردار رہنا ضروری ہے، اسی طرح نبوت اور رسالت کے سلسلے میں بھی خدا کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم جھکانا چاہیے۔ نمبر 3، لیکن تم لوگوں کی یہ بات کہ کیوں تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے، جبکہ تم خدا کے نمائندے ہو، اور خدا کے نمائندے کو بادشاہ روم و ایران کی طرح صاحب زر و سیم ہونا چاہیے، اور سلطان روم اور سلطان ایران کی طرح صاحب جاہ و مقام اور مال و دولت ہونا چاہیے، بلکہ خدا کو اس سلسلے میں سلاطین سے بھی زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا یہ اعتراض خدا پر ہے، اور یہ اعتراض بے جا اور غلط ہے، کیونکہ خداوند عالم عالم اور خبیر ہے۔ وہ اپنی تدبیر اور اپنے کاموں کی اچھائی کو جانتا ہے، اس میں دوسروں کی دخالت کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کا لوگوں کے ساتھ موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ انبیاء کی بعثت کا مقصد لوگوں کو خدا پرستی کی دعوت دینا ہے۔ پیغمبر کو چاہیے کہ شب و روز لوگوں کی ہدایت کے لیے کوشاں رہے۔ اگر کوئی پیغمبر لوگوں کی طرح صاحب جاہ و مقام ہو، دوسرے مستکبروں اور صاحبان جاہ کی طرح، تو پھر عام انسان اور غریب عوام ان کے پاس نہیں آ سکتے، کیونکہ مالدار افراد ہمیشہ اونچے محلوں میں رہتے ہیں، اور اونچے اونچے محل غریب عوام کے درمیان فاصلہ کر دیتے ہیں، اور سادہ انسان اس سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں بعثت انبیاء کا ہدف پورا نہیں ہو سکتا، اور انبیاء کی تعلیم و تربیت رک جائے گی، اور نبوت کا معنی مقام ظاہری جاہ و مقام سے آلودہ ہو کر بے اثر ہو جائے گا۔ جی ہاں،
جس وقت بادشاہ اور رئیس عوام الناس سے دور ہو جائیں تو پھر ملکی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ نیز معاشرے میں جاہل اور ناچار لوگوں کے لیے پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے مجھے جاہ و مقام اور مال و دولت نہیں دی ہے تاکہ میں تمہارے سامنے اپنی قدرت و طاقت کا مظاہرہ کروں، جبکہ خداوند عالم نے اپنے رسول کی نصرت و مدد کی ہے اور اس کو دشمنوں اور مخالفوں پر فتح دی ہے۔ یہ بات خود نبی کی نبوت کے صادق ہونے پر دلیل ہے اور قدرت خدا اور تمہارے عاجزی کی حکایت کر رہی ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر کو بغیر مال و دولت اور فوج و سلطنت کے تم پر غلبہ عطا کیا، اور خداوند عالم بہت جلد ہی مجھے تم پر غلبہ عنایت کرے گا۔ تم لوگ میری ترقی کو نہیں روک سکتے اور نہ ہی مجھے قتل کر سکتے ہو۔ میں بہت جلد ہی تم پر غلبہ کر لوں گا۔ تمہارے شہر میرے اختیار میں ہوں گے اور سبھی مخالف اور دشمن مومنین کے سامنے تسلیم اور شرمسار ہوں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3، اب رہی تمہاری یہ بات کہ میرے ساتھ کوئی فرشتہ ہو اور تم اس فرشتے کو دیکھ کر میری تصدیق کرو، بلکہ پیغمبر فرشتے کے جنس سے ہو، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتے کا جسم ہوا کی مانت لطیف ہوتا ہے جو دید کے قابل نہیں ہوتا، اور اگر فرض کریں کہ تمہاری آنکھوں کی روشنی بڑھا دی جائے تاکہ تم لوگ فرشتے کو دیکھ سکو تو بھی تم لوگ کہو گے کہ یہ تو انسان ہی ہے نہ کہ فرشتہ، یعنی وہ بھی انسان کی شکل میں ہوگا تاکہ تم سے رابطہ برقرار رکھ سکے، تم سے گفتگو کر سکے تاکہ اس کی باتوں اور اس کے ہدف کو سمجھ سکو، ورنہ تو تم کس طرح سمجھ سکتے ہو کہ وہ فرشتہ ہے نہ کہ انسان، اور جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ حق ہے۔ اس کے علاوہ خداوند عالم اپنے پیغمبر کو معجزہ دے کر بھیجتا ہے اور کوئی اس معجزے کی مثل نہیں لا سکتا، اور یہی پیغمبر کے صادق ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن اگر فرشتہ بھی معجزہ دکھائے تو پھر اس کو تم کیسے سمجھ سکتے ہو کہ اس فرشتے نے جو اعجاز دکھایا ہے دوسرے فرشتے انجام دینے پر قادر نہیں ہیں؟ اس بنا پر فرشتے کا نبوت کا دعویٰ کرنا خود اس کے معجزات کے ساتھ اس کے دعویٰ کی سچائی پر دلیل نہیں بن سکتا، کیونکہ فرشتوں کا معجزہ پرندوں کی پرواز کی مانند پرواز کرتا ہے کہ جسے انسان انجام نہیں دے سکتا، لیکن یہی کام فرشتوں کے درمیان معجزہ نہیں ہے، اور اگر انسان بھی پرندوں کی طرح پرواز کرے تو یہ اس کے لیے معجزہ ہے۔ اور یہ بات بھی مد نظر رہے کہ خداوند عالم نے انسان کو نبی بنانے میں تم لوگوں کی سہولت کو پیش نظر رکھا ہے، کیونکہ انسان سے بغیر کسی زحمت کے رابطہ برقرار کر سکتے ہو تاکہ وہ تم پر اپنے دلائل اور برہان واضح کر سکے، جبکہ تم لوگ اس طرح کے اعتراضات سے اپنی مشکل میں اضافہ کر رہے ہو۔ لوگ اس صورت میں حجت اور برہان تک نہیں پہنچ سکتے۔ نمبر 4، اب رہا تمہارا یہ کہنا کہ مجھ پر سحر و جادو کا اثر ہو گیا ہے، تو یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے جبکہ میں صحت عقل اور تشخیص کے لحاظ سے تم لوگوں پر برتری رکھتا ہوں۔ میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر گزاری ہے، شروع سے اب تک 40 سال تمہارے درمیان زندگی بسر کی ہے۔ تم نے اس مدت میں چھوٹی سے چھوٹی غلطی، لغزش، جھوٹ، خیانت اور گفتگو و نظریہ میں ضعف
نہیں دیکھا۔ کیا جو لوگ تمہارے درمیان 40 سال تک اپنی طاقت و قوت یا خدا کی طاقت و قوت سے صدق و صداقت اور صحیح راستے پر قدم بڑھائے ہوں، کیا اس کے لیے ایسی تہمت لگانا صحیح ہے؟ اسی وجہ سے خداوند عالم تمہارے جواب میں ارشاد فرماتا ہے، انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ ذرا دیکھو کہ انہوں نے تمہارے لیے کیسی مثال بیان کی ہے اور اس طرح ایسے گمراہ ہو گئے ہیں، کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔